السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفتگو شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی للہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شہادت امام حسین علیہ السلام، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد حسین صاحب، جو کہ چیئرمین ہے شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ اچھا، شہادت امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیٹیل جو ہے وہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام 1442 ہجری ہے، اور پوری دنیا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ابو عبداللہ کنیت ہے اور حسین نام ہے، شبیر آپ کا لقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دنیا اور آخرت دونوں کے پھول ہیں۔ آپ 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ رہے ہیں، اور اس کی تربیت کے اثرات جو ہے وہ پھر آپ کی زندگی میں اور آپ کی نسلوں میں جاری رہے ہیں۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو حدیث روایت کرنے میں احتیاط فرماتے تھے، اس لیے ان کے شمار ان صحابہ کرام میں ہیں جن سے کم روایات مروی ہیں۔ اور ان کے بچپن کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی صحابی وضو کر رہے تھے، اور وہ اس طرح وضو نہیں کر رہے تھے جیسے کرنا چاہیے۔ حضرت حسن نے حضرت حسین کو کہا کہ آپ غلط وضو کریں، اور میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ نانا ابا ایسا وضو نہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، پانی بھرا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وضو کرنا ایسے شروع کیا جیسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑے بھائی حضرت حسن کہتے ہیں کہ پیارے بھائی، نانا ابا نے ایسے نہیں سکھایا، ایسے سکھایا ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ دیکھتے رہے، سنتے رہے کہ نانا ابا نے ایسے سکھایا ہے، نانا ابا نے ایسے سکھایا ہے۔ وضو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کس کے نواسے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت علی کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ انہوں نے شاباش دی۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح ادب احترام کے ساتھ انسان چیز کو آگے لے کر دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی تعبیر ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی زندگی میں آپ کو ڈالنا چاہے تو بہترین نمونہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو حج عمرے کا بہت شوق تھا، اور تقریباً 25 حج جو ہے وہ آپ نے پیدل کیے ہیں۔ کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے تلاوت کرنا، اور قیام اللیل، یہ آپ کا ایک شوق تھا۔ اور اس زمانے میں ایک بہت بہادر سپاہی کی حیثیت آپ نے زندگی گزاری ہے، اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس کے اندر جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، تو آپ نے بڑے بہترین بہادر سپاہی کی طرح وہاں پر کردار ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوتا ہے، آپ کا محاصرہ ہوتا ہے، تو ایک بہترین محافظ اور سپاہی کی حیثیت سے آپ ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں آپ بنفس نفس شریک ہوئے، اس کے اندر خراسان جو اس وقت ایران کا حصہ ہے، یہاں تک بھی آپ مجاہد بن کر آئے ہیں، اور اپنی اس شہادت والے واقعے سے پہلے ایک بہترین کردار کے ساتھ زندگی گزاری، اور آپ کی ایک خاص وصف جو اپنے والد سے آ رہا تھا سخاوت کا۔ تو جو ان کے پاس مال دولت ہوتا وہ لوگوں کے لیے اللہ کے راہ پہ خرچ کر دیتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شہادت کربلا اور جو کربلا کا واقعہ ہے، اس سے قبل بھی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، اور بڑا اچھے طریقے سے دشمنوں کو جو ہے وہ جنگ میں جو ہے پرفارم کرتے ہوئے ان کو دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو پس منظر تھا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر زمانے کے سیاسی حالات اور ماحول ایک خاص پس منظر رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح تو جس وقت آپ علیہ السلام موجود ہیں تو اس سے پیچھے کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد ان کی خلافت قائم ہو گئی۔ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے یزید کے لیے بیعت لینے کا سوچا، اور ان کی زندگی میں کافی سارے لوگوں نے بیعت کر بھی لی، اور پھر وہ ان کے حق میں بیعت لینے کے لیے انہوں نے حجاز کا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی پر کوئی جبر نہیں کیا، تشدد نہیں کیا، سختی نہیں کی، درخواست کی، بہت سارے لوگوں نے مان لی،
لیکن سادات خاندان اور اس وقت کے جو کبار صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کا ایک نام تھا، ان حضرات نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اب جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے تو یزید نے پھر اپنے نام پر بیعت لینے کے لیے سختی کی، اور اس پس منظر میں اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو سختی سے حکم دیا کہ ان حضرات سے میرے لیے بیعت لیں۔ یہ خاموشی سے یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں جا کر ان حضرات سے مشورہ کیا تو ان حضرات نے بھی کہا کہ ہم یزید کے لیے بیعت نہیں دیں گے۔ ایسے حالات میں جب یزید تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بھئی فلاں فلاں علاقوں میں فلاں فلاں لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے لیے بیعت نہیں دے رہے، اور ان کی وجہ سے میرے لیے بعد میں مخالفت ہو سکتی ہے، انتشار ہو سکتا ہے، میری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اس خلافت کو مکمل کرنے کے لیے مجھے سختی اور جبر کے ساتھ ان سے بیعت لینی چاہیے۔ ایک طرف ان کی یہ کوشش چل رہی تھی اور ان کی طرف سے مختلف علاقوں کے گورنروں کی تبدیلی چل رہی تھی، دوسری طرف اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے کہ ہم یزید کی بیعت لینا نہیں چاہتے، اور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور یزید کے خلاف ہم خروج کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ خود ذاتی طور پر بھی سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس بنا پر انہوں نے وہاں سے ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں اور اہل کوفہ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف میں خروج کروں اور ان کے خلاف جنگ کروں۔ تو یہ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ تھا کہ ایک طرف شام کے اندر وہ خلافت قائم ہے اور ادھر حجاز اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عراق کے اندر جو ہے وہ یزید کے خلاف بات چل رہی ہے۔ یہ وہ واقعات و حالات تھے کہ جس زمانے میں یہ صورتحال بنی اور آپ نے اس کی بیعت سے انکار کرنے کے لیے یہاں سے خروج کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اسلامی تاریخ جو ہے غزوات اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن شہادت حسین علیہ السلام جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی دکھی نظر آتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا۔ تو بس اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو طرف حالات تھے اور دونوں طرف کے حالات و واقعات ایک الگ الگ پس منظر میں چل رہے ہیں۔ وہ لوگ ہر طرح کی سختی، ہر طرح کا جبر کر کے اپنے لیے بیعت لینے پر مصر تھے۔ یہ حضرات چونکہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کی بہر صورت کوشش تھی کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی۔ اب جس وقت انسان یہ سوچ لیتا ہے تو جن لوگوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، کچھ ان کا حامی بن جاتے ہیں، کچھ ان کے حامی بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر جو کوفہ والے تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ہاں آئیں اور ہم آپ کی مائیت میں، آپ کی سربراہی میں ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ پہلے چونکہ یہ خاموشی سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب یہاں پر جب خطوط آئے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے خلاف کوئی مسئلہ ہو، ہم یہاں سے عراق پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کوفہ میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں۔ ایسے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خطوط جھوٹے ہوں، ہو سکتے ہیں سچے ہوں، ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی لکھ رہا، ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے آدمی لکھ رہے ہوں۔ تو انہوں نے اپنی فہم و فراست سے سوچا کہ میں اپنا ایک نمائندہ وفد بھیجتا ہوں، وہ ذاتی طور پر پہنچ کر حالات دیکھ کر مجھے صحیح خبر دے گا۔ انہوں نے پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں حالات دیکھیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو انہیں پتہ چلا کہ واقعتاً لوگوں میں ایک بے چینی ہے اور وہ کسی مسیحا کے منتظر ہیں کہ وہ آئے، ان کا سربراہ بنے اور وہ اس کے جھنڈے تلے جو ہے وہ یزید کے خلاف جنگ لڑے۔ جب حضرت کو یہ خط پہنچا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ خطوط جو پہلے آئے ہیں وہ بھی سچے تھے اور یہ جو خط آیا ہے یہ بھی سچا ہے۔ ان حالات میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے اور لوگوں کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے اور حق کا ساتھ دے کر نہ حق کے خلاف مجھے جنگ لڑنی چاہیے۔ ان حالات میں جب باقی صحابہ کرام کو خبر ہوئی تو اس وقت کے جو کبار صحابہ کرام تھے، جلیل القدر علماء صحابہ کرام، کہ جن کی رائے اور مشورہ اور فیصلہ لوگوں کے ہاں قابل قبول تھا، اس کے اندر ایک بڑا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ جو کافی وقت تک جو ہے وہ بعد میں بھی اسی گروپ میں رہے اور اپنے تنہا جنگ بھی لڑتے رہے۔ یہ حضرات انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ اہل کوفہ سے وفا کی امید نہیں ہے، وہ اپنے امیر کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا احترام کریں گے۔ لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ اگر میرے بھائی نے وہاں جا کر مجھے صحیح رپورٹ بھیجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہاں جانا ہی چاہیے۔
اب یہاں سے یہ چلے ہیں اس نیت سے نہیں کہ میں نے جا کر یزیدی فوج سے جنگ کرنی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے بطور مہمان کوفہ جانا ہے، پھر وہاں جا کر جنگ کی تیاری کرنی ہے، پھر جہاں جنگ ہوگی ہم تیاری کے ساتھ لڑیں گے۔ اب یہاں سے جب چلے ہیں تو ان کا اپنا خاندان پورا ساتھ تھا، اور راستے میں جہاں جہاں جاتے گئے ہیں لوگوں کو خبر ملتی گئی تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے گئے۔ ایک طرف یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے، خط پہنچا ہے، دوسری طرف یزید کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ کوفہ میں میرے لیے حالات بہتر نہیں ہیں، تو وہ وہاں پر یہ سوچتا ہے کہ جو اس وقت کے موجودہ گورنر ہیں نعمان بن بشیر، شاید وہ معاملات کو نہ چلا پائیں، تو وہ ابن زیاد کا تقرر کرتا ہے کہ آپ جائیں اور بصرہ اور کوفہ دونوں کو سنبھال لیں۔ اب ابن زیاد جب یہاں پہنچتا ہے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ مخبری کرتے کراتے حالات آگے بنتے بنتے یہاں تک بن جاتے ہیں کہ جتنے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہم نوا تھے، ان کے ساتھ تھے، وہ سارے آہستہ آہستہ خوف یا لالچ ان کی بنا پر ان کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تنے تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور ان کی اپنی شہادت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ اجازت لے کر اپنے قاصد بھیجتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ جو میں نے خط لکھا تھا وہ صحیح تھا، لیکن اچانک حالات ایسے بدلے ہیں کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی۔ جب یہ قاصد یہاں پہنچتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے چل کر کافی آگے تک آ چکے ہوتے ہیں۔ اب انہیں حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ان حضرات کی جو مشورہ تھا وہ ٹھیک تھا اور اہل کوفہ نے وفا نہیں کی۔ ایسے میں ایک مقام پر انہوں نے اپنے خاندان سے مشورہ کر کے کہا کہ بھائی میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والے تھے وہ بہت جوش میں تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں جانا ہی جانا ہوگا۔ تو ان کا حوصلہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چلیں اگر جانا ہی جانا ہے تو پھر ہمیں چلنا ہوگا۔ پھر آگے چل کر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات مزید خراب ہیں اور ہمارے خلاف وہاں سے فوج آنے والی ہے۔ ایسے میں پھر یہ قافلے میں اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جنگ کرنی ہے، اور جو لوگ کسی خوش فہمی میں ہمارے ساتھ ہیں وہ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ ایسے میں بہت سارے قرب و جوار کے دیہاتوں کے بہت سارے لوگ جو خوشی خوشی ساتھ شریک ہو گئے تھے وہ ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ 72 یا 70 لوگوں کا قافلہ رہ جاتا ہے جو کربلا میں پہنچتا ہے۔ اب آپ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو وہاں سے چلے ہیں اور 2 محرم کو یہاں کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر سے یزیدی قافلہ ان کی فوج یہاں پر آتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد کمک پہنچتی ہے۔ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو ایک طرف 72 لوگ اور ایک طرف 4000 کا لشکر، جرار، بہترین فوجی، بہترین سالار اور پوری تیاری کے ساتھ 10 محرم آتی ہے تو ایک شدید قسم کی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ جو چشم فلک نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔ ایسے میں پھر آپ نے یہ سوچا کہ اگر میری ایک بات سے امت اختلاف سے بچتی ہو یا خاندان نبوت بچتا ہو تو میں ان سے صلح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ بھئی یا تو مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، تو یا پھر مجھے آپ واپس جانے دیں، یا پھر میں سرحد پر چلا جاتا ہوں سرحد کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اس وقت کے جو سیاسی عناصر تھے جو شاید یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ خون خراب ہونا ہی چاہیے، انہوں نے موقع پا کر جو ہے وہ آپ کو بھی شہید کر دیا اور آپ کے خاندان کو بھی شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو بچا کھچا لوٹا پیٹا قافلہ ہے یہ وہاں کوفہ سے ہوتے ہوئے شام پہنچتا ہے، اور پھر وہاں جا کر وہ حضرات ان کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، بچے ہوئے خاندان کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے آسان انداز سے جو ہے واقعہ کربلا پورا جو بیان کیا، اس کا پس منظر بیان کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو بیان کیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔